أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك
صدقوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور مارکا کے وقت ثابت قدم رہیں. یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت پیش کی گئی. قاری فیصل چشتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کی. قاری صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ خیریت سے ہیں آپ قاری صاحب؟ جی جناب. تمام حاضرین، تمام ناظرین جہاں جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو پی ٹی وی کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم. ایک واقعہ جو میں نے پڑھا میرے ذہن میں آتا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ضرور اس واقعے کو شیئر کروں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے معمولات جاننے کے لیے ازواجہ مطہرات کے پاس پہنچے. جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا معمول بتایا گیا تو انہوں نے سوچا، کہاں ہم اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ کو تو اللہ نے مغفرت کی سند عطا کر دی ہے، جبکہ ہم عام انسان ہیں. تو ان میں سے ایک شخص نے یہ سوچا اور کہا کہ میں تو آج سے ہمیشہ ساری رات بس نماز ہی نماز پڑھا کروں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا اور کبھی وقفہ نہیں کروں گا. تیسرے شخص نے کہا کہ میں ایسا کروں گا کہ میں زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا تاکہ میری ذمہ داری کسی اور چیز پر نہ ہو، صرف یہ کہ میں عبادات کروں گا بس. کچھ وقت گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی یہ باتیں معلوم ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ سنو، اللہ کی قسم بے شک میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ متقی ہوں. میں کبھی نفلی روزے رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں. میں راتوں کو نوافل پڑھتا ہوں اور کچھ دیر کے لیے سو بھی جاتا ہوں. میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں اور ان خواتین کے حقوق بھی پورے پورے ادا کرتا ہوں. تو جس نے بھی میری سنت سے منہ موڑا وہ میرے پسندیدہ طریقے پر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا روشن پہلو یہی ہے ناظرین گرامی کہ انہوں نے شخصی، خاندانی اور انسانی حقوق کے متعلق سب سے بڑھ کر پیغام دیا ہے، کام بھی کیا.
اور اپنے صحابہ کو بھی، اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کو، اہل بیت کو، سب کو اسی کی تعلیم دی ناظرین گرامی۔ ہر مسلمان کو نیکی کی ابتدا اپنے گھر سے شروع کرنے کی ہدایت ہے ناظرین گرامی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ خاندان کسی بھی قوم اور معاشرے کا اہم ترین ستون ہوتا ہے ناظرین۔ چنانچہ ناظرین، خاندان جتنا مضبوط ہوگا، قوم اتنی متحد ہوگی اور معاشرے کی امن و سلامتی اور خوشحالی میں پائیداری اور استقامت پائی جائے گی، اس کی بنیادیں اور جڑیں مضبوط ہوں گی ناظرین۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین، جو ہماری زندگیوں، ہماری تربیت، ہمارے بچوں کے مستقبل اور پورے معاشرے کی بنیاد سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی کہ مضبوط خاندان، مضبوط معاشرہ اور خاندان کو کس طرح کا ہونا چاہیے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد امن ہو، احترام ہو، اخلاق ہو، ذمہ داری ہو اور سب لوگ ایک دوسرے کے کام آئے ناظرین۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوگا؟ یہ شروع ہوتا ہے میرے، آپ کے، ہمارے اپنے گھروں سے، جہاں ایک بچہ پہلی بار بولنا سیکھتا ہے ناظرین، پہلی بار چلنا سیکھتا ہے اور سب سے بڑھ کر ایک انسان بننا سیکھتا ہے۔ خاندان صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خاندان تو وہ جگہ ہے جہاں بچے کو محبت ملتی ہے ناظرین، تحفظ ملتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق سمجھ آتا ہے، جہاں ماں باپ کی باتوں سے زیادہ ان کے جو رویے ہوتے ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، وہ بچوں کی شخصیت بناتے ہیں اور اصل پرورش وہی رویے کرتے ہیں۔ یعنی کہ بات بالکل واضح ہے ناظرین، معاشرہ یہ اچانک اچھا برا خراب نہیں ہوتا، وہ گھروں میں بنتا ہے ناظرین۔ آج کے دور میں یہ موضوع اور بھی اہم ہو گیا ہے ناظرین گرامی۔ آج کی گفتگو میں ہم یہی بات کریں گے اور کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ مضبوط خاندان کی پہچان کیا ہے، اسے بہتر کیسے بنایا جائے اور اسلام کیسا خاندان چاہتا ہے، کیونکہ معاشرہ بدلنے کا سب سے مؤثر طریقہ اور راستہ گھر کے دروازے سے ہو کر جاتا ہے ناظرین گرامی۔ آپ سوچئے کہ میری، آپ کی، ہم سب کی تربیت ہی تو ہے جو ہمیں ماں باپ نے سکھایا، ہم اسی طرح ساری زندگی آگے چلتے رہتے ہیں۔ آگے جو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو سکھائیں گے، وہ اس طرح سے ہی سوچ کے چلیں گے۔ انہیں وہی ٹھیک لگے گا جو وہ اپنے گھر میں دیکھیں گے، انہیں وہی غلط لگے گا جو اپنے گھر میں دیکھیں گے۔ ناظرین گرامی، آج میں اور آپ یہ متعین کریں گے کہ ہماری آنے والی نسل کیسی ہوگی اور کیا کرے گی۔ میں ایک جگہ پہ ایک لیکچر سن رہا تھا اور انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی کہ جس طرح دین اسلام میں کہا جاتا ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچے کا ذہن بہت کچا ہوتا ہے، پہلے 3 سال اور پھر 7 سال تک وہ صرف سیکھتا ہے اور اپنے ارد گرد چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، یعنی اس کی جو ماں باپ، اس کے گھروں میں اس کے بڑے بہن بھائی یا بڑے بزرگ جو کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہیلپرز یا ملازمین یا گھر میں کام کرنے والے وہ بھی جو کرتے ہیں۔ اور اب تو جناب گیجٹس آ چکے ہیں، اسکرینز آ چکی ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں وہی سیکھ کے وہ جذب کر لیتے ہیں، ایک اسپنج کی طرح اپنے اندر رکھ لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی اسی کو باہر نکالتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ ایک ماں باپ کی سوچی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ایک روح اللہ آپ کے ذریعے اس زمین پر بھیجتا ہے، آپ کو ایک ویسل بنایا ہے رب تعالیٰ نے، ایک انسان کو آگے بڑھانے کے لیے ایک نیا انسان دنیا میں آتا ہے آپ کی ہماری وجہ سے، جب تو ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ رب تعالیٰ کو مجھے آپ کو جواب دینا ہے کہ ہم کیسا بچہ معاشرے کو پروان چڑھا کے دے رہے ہیں، ہم کون سی نسل چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم کیسی اولاد آگے دنیا کے لیے چھوڑ رہے ہیں، ہم کیسا بچہ جوان کریں گے، ہم کیسی بچی لے کر آئیں گے جو آگے نسلیں بڑھائے گی۔ تو ناظرین، یہ بہت غور و فکر کرنے کی بات ہے اور رب تعالیٰ نے جو ہم سے سوال کرنا ہے، جو رب تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے، وہ یہی تو ہے ناظرین کہ آج میں آپ ایسا کیا کرتے ہیں، ہم کس کو معاشرے میں چھوڑ کے جائیں گے، کیسا سٹیزن پیدا کریں گے، کیسا انسان پیدا کریں گے، کیسا مسلمان پیدا کریں گے۔ ناظرین، یہی
اسی ٹاپک کے متعلق آج گفتگو بھی کریں گے. آپ اگر ہمارے شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہمیں کال کیجیے, ہمارے ساتھ جڑ جائیے. جناب آگے بڑھیں گے. آپ کی ہماری بہت پیاری ہوسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پلیز ویلکم جگن کاظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے جگن, آئیے. ہائے احسن. السلام علیکم. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی, میں نے جان کے آپ کو ہائے کہا. اچھا, آپ کی تربیت نے آپ کو کیا سکھایا کہ جب کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم کہتے ہیں, ایک دعا ہے. بالکل سمجھ آ گئی آپ کو میری بات کی. میں بات کا آغاز ہی ویورز اس سے کرنا چاہتی ہوں. جب ہم گھروں میں انٹر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے بیٹا کیا حال ہے, تو ہمارا بچہ بھی ہائے سیکھتا ہے. لیکن جب آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور بلند آواز میں السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ کا بچہ نیچرلی ہائے نہیں کہے گا, آپ کو وعلیکم سلام کہے گا. سو بات یہ ہے کہ ویورز, تربیت بڑے بیسک اور بڑے گراس روٹ پہ شروع ہوتی ہے. انگریزی کا محاورہ ہے کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ, یعنی کہ پورا گاؤں چاہیے ہوتا ہے بچے کو پیدا کر کے اس دنیا میں لا کے پھر اس کو ایک سرٹن لیول پہ لے کے آنے کا. بات بھی صحیح. پہلے تو بات یہ ہوتی تھی کہ بچہ جب دنیا میں آ جائے, لیکن اب تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہے کہ 3 ماہ کے بعد ماں کے کوکھ میں بچہ ہر وہ چیز محسوس کرتا ہے, سنتا ہے, ایکسپیرینس کرتا ہے جو وہ عورت کرتی ہے. یعنی کہ عورت بھی کس طرح سے کسی سے کمیونیکیٹ کری ہے, کیا کری ہے, وہ بھی ایک طرح سے تربیت کا حصہ ہوتا ہے اس کی کوکھ کے اندر. اور اس کے بعد بچہ دنیا میں آتا ہے. لیکن یاد رکھے کہ جب بچہ ماں کی کوکھ میں ہے تو وہ ساس کو بھی سن رہا ہے, سسر کو بھی سن رہا ہے, خاتون کی ماں باپ کی بھی باتیں سن رہا ہے, ہسبینڈ کی باتیں سن رہا ہے یعنی کہ اپنے باپ کی. سو دا پوائنٹ از, بڑے ہی بیسک لیول پہ بچہ جب پیدا کرنے کا ڈیسیژن لیا جائے, جب اس ڈائریکشن میں چلیں تو یہ فیصلہ کر لے کہ اب زندگی کو اور ذرا وہ جو کہتے ہیں نا ٹائٹ کرنا ہے اور اس کو گرپ میں لے کے آنا ہے. یہ تو بڑے بیسک لیول پہ بات ہو گئی اور ایسے نے بڑی خوبصورتی سے اس کو کور کیا. یہاں پہ بلکہ ایک حدیث جس کا مفہوم آپ میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے, میں کیوں کریڈٹ لوں, آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو دا کریڈٹ فار دیٹ, بیکاز بات یہ ہے کہ ایسے نے بڑی پیاری بات کی کہ جو کہ پتہ نا کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنوں پہ خرچ کرے. بالکل, اپنے گھر والوں پہ. جگن, اپنے گھر والوں پہ اہم تربیت ہے یہ, آپ دیکھیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم ارب پتی کھرب پتی لوگوں کو بھی خرچ کرتے دیکھتے ہیں اداروں پہ. ادارے بہت اچھے ہیں, جیسے مطلب اخوت ہو گئی, سٹیزنز فاؤنڈیشن ہو گئی, ہزاروں ایسے ہیں. آپ جے ڈی سی کے ساتھ بڑا کام کرتے ہیں, آپ بچوں کے جو انڈس کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ, مطلب آپ اتنے اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں. ابھی آپ ایک ٹور کر کے آئے, وہ سب اپنی جگہ بہت ضروری ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ تو دیکھیں کہ کیا آپ کا بھائی جو ہے اس کے سر پہ چھت ہے, کیا آپ کی بہن زندگی میں کمفرٹیبل انداز میں, کمفرٹیبل سے مراد یہ ہے کہ سر پہ چھت, کھانے کو کچھ اور عزت تمیز سے کیا وہ خاتون اپنی زندگی گزار رہی ہے. آپ باہر تو لاکھوں کروڑوں کے چیک پکڑا رہے ہیں لیکن اپنی سگی بہن اپنے بچوں کی فیس نہیں دے پا رہی اور اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں. کیا یہ معیوب بات نہیں ہے ویورز؟ بالکل. سو سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ ایٹ ون پوائنٹ یہ بات بھی کہی گئی تھی جو آپ نے میرے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ ہمسایوں کو اتنے حقوق دے دیے گئے کہ ایسے لگا کہ شاید اپنے گھر والوں سے زیادہ حقوق جو ہیں وہ ہمسایوں کو دے دیے جائیں گے. جی ہاں بالکل, اور یہی تو ٹریننگ ہے جگن, دین اسلام میں یہی تو ٹریننگ ہے کہ آپ کے رویے لوگوں کے ساتھ کیا ہیں. بٹ یہ دیکھیں, یہ تو دیکھنا ہے, بہت ضروری ہے. ارد گرد تو ہمسائے رہے لیکن ان سے بھی زیادہ ارد گرد کون ہے؟ وہ بھائی بہن جنہوں نے ماں کی کوکھ آپ کے ساتھ شیئر کی. بالکل, آپ کے اپنے, سب اپنے, آپ کے اماں ابا. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, یہ تو کہتے ہیں ایک بڑا مشہور. ابا پیدل چل کے جاتے ہیں سودا سلف لینے کے لیے کیونکہ وہ سائیکل تک نہیں افورڈ کرتے. بیٹا جو ہے وہ گاڑی میں گاڑی چلا رہا ہے اور ایسی گاڑی چلا رہا ہے جو امپورٹڈ کروڑوں کی ہے. اور پھر وہ بہت بڑے بڑے چیکس بھی دے رہا ہے اپنی, اور فلاں سو کالڈ فلاں بہبود کے کام بھی کر رہا ہے. لیکن اماں ابا کو بھول گئے. کیسے؟ وہی تو اماں ابا تھے جو راتوں کو جاگے جب تم تکلیف میں تھی, جنہوں نے تمہارے سر پہ چھت پرووائڈ کی, جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کا پیٹ بھرا. یہ بات تو بڑی ڈیٹیل میں آگے جا کے اور جگن بہت اچھی, یہ بہت اچھا ایک پہلو ہے اور اس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اور اس پہ آج ڈسکشن کریں گے. انفیکٹ ہمارے جب علماء یہاں پہ آئیں گے یا ہمارے کوئی بھی سیگمنٹ میں ہمارے آرٹسٹ بھی آتے ہیں تو ان سے آج ہم زیادہ تر جو بات کریں گے ان کی فیملی کے بارے میں بات کریں گے. علماء کی بھی اپنی فیملی اور ہمارے آرٹسٹ جو آتے ہیں ان کی بھی فیملی, بالکل جو گیسٹ آئیں گے تو فیملی کے بارے میں, فیملی کو کیسے جڑنا چاہیے اور فیملی میں جب ایگوز جو آ جاتی ہیں وہ سب کچھ تباہ کرتی, تو ایک مضبوط خاندان, ایک اچھا معاشرہ کتنا افیکٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کا اپنا گھر اچھا ہے
تو وہی بچے وہی لوگ باہر بھی ایٹیٹیوڈ اچھا رکھیں گے. جو بالکل صحیح ٹھیک ہے جی, آپ نے کہا. تو کلام کی جانب بڑھتے ہیں. کلام کی پلیز طرف انوائٹ بڑھتے ہیں. ہمیں جوائن کریں گی ویورز, آپ کی, میری, ہم سب کی فیوریٹ احسن کی بہت پیاری بہن یشوین, کیونکہ آپ ہمیشہ ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, اور کبھی ذرا سا بھی لگے کہ یشوین مصروف ہونے والی ہیں یا ان سے ملاقات نہیں ہو پائے گی اس بار, تو احسن خان ہی ہے جو سب سے زیادہ فائٹ کرتے ہیں ہماری پوری ٹیم کے لیے. تو جہاں کریڈٹ بنتا ہے وہاں پہ ہمیں دینا چاہیے, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو ہمارے ساتھ انٹرنیشنلی رناؤنڈ یشوین اجمل شیخ, رابعہ ہارون, ہبہ محمود, نمرہ نوید اینڈ مریم بختاور ہے. ویلکم بچوں, السلام علیکم. جی بیٹا, کیا پیش کرو گے؟ میرے مولا کرم ہو کرم. جی بسم اللہ کریں. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تم سے فریاد کرتے ہیں ہم, تم سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم. میرے مولا مولا مولا, میرے مولا مولا مولا, میرے مولا مولا مولا, میرے مولا مولا مولا. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں,
الرحمن جامی کا کلام کیا ہی خوبصورت دلوں کو چھو لینے والا کلام ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا. اور ناظرین گرامی یہ ایسا کلام ہے کہ واقعتاً دلوں کو چھو جاتا ہے. جناب آگے بڑھتے ہیں اور ہماری پارٹیسپینٹس کے لیے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں اور یہ گفٹ ہیمپر جے ڈاٹ کی طرف سے ہیں آپ سب کے لیے. جی یہ لو میرا بیٹا اور یہ آپ کے لیے اور یہ آپ کے لیے بیٹی اور یہ بہت شکریہ تشریف رکھیے. تھینک یو ویری مچ. خوش رہیں آباد رہیں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان